آپ سے کچھ دیر قبل تحریک انصاف کا سینئر لیڈرشپ کی جو میٹنگ ہے وہ ختم ہوئی ہے. اس میں اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور ان فیصلوں کی تفصیل جو ہے وہ میں اس سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تحریک انصاف جو سندھ کے اندر جو جس طریقے سے الیکشنز ہوئے ہیں، جس طریقے سے دھاندلی کی ایک نئی وہاں پہ مثالیں قائم کر دی گئی ہیں، ہم ان نتائج کو، ان انتخابات کو مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان الیکشنز کے اوپر ایک مکمل تحقیقات کرائی جائیں. جس طریقے سے ان انتخابات میں سرکاری وسائل استعمال کیے گئے، جس طریقے سے انتخابات کو پہلے تو ڈیلے کیا گیا، پھر ووٹنگ کی شرح کو کم کرنے کے لیے کہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اور خود پیپلز پارٹی کی حکومت نے بار بار کراچی کے شہریوں کو یہ کہہ کے ان انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ تو دھماکے ہو سکتے ہیں، ہماری امن و امان کی صورتحال ہی بہت خراب ہے. اب اگر جو حکومتیں ہیں اگر وہی اپنے شہریوں کو ڈرانے پہ آ جائیں اور یہ بتانے پہ آ جائیں کہ آپ نے گھروں سے نہیں نکلنا، تو ظاہر ہے کہ ووٹنگ کی شرح متاثر ہونی تھی اور ووٹنگ کی شرح اس سے متاثر ہوئی. اور اس کے بعد جو جس طریقے سے فارمز کی تبدیلی ہے وہ اب ساری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ یہ کراچی کے جو انتخابات ہیں ان کو متاثر کیا گیا، کس طریقے سے کراچی کے انتخابات جو ہیں ان کو ایک مذاق بنایا گیا. اس کو ہم جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کم از کم 3 دن کراچی ہی کے انتخابات کے نتائج نہیں آ سکے. وہ نتائج اس لیے نہیں آ سکے اور آج پاکستان کے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہو گئی کہ کیوں الیکشن کمیشن ای وی ایم کی مخالفت کر رہا تھا، کیوں ایک پوری لابی جو تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نہ لے کے آئیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوتی جو ہم نے بنا لی تھی اور ہم کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اگلے الیکشن جو ہیں وہ ای وی ایم کے اوپر لے کے جائیں، اگر آپ ای وی ایم کے اوپر ہوتے تو آپ کے نتائج تو اگلے آدھے گھنٹے میں آ جاتے اور پھر آپ ووٹ ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے، پھر آپ فارم ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک دفعہ پھر ریمائنڈر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک الیکشنز کو رگ کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں آنے دی. اس کے بعد میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ ہو جائے گی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی جو تحلیل کی سمری ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گورنر صاحب کو بھجوا دیں گے. میں گورنر صاحب سے امید کرتا ہوں کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں گے اور جس طرح پنجاب کے گورنر نے 48 گھنٹے انتظار کیا، آپ انتظار نہیں کریں گے اور اسمبلی کو تحلیل کر کے ہم انتخابات کی طرف بڑھیں گے. یہ دونوں وہ وعدے تھے جو عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی کے جلسے میں کیے تھے اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم یہ وعدے جو ہیں وہ پورے کر پائے. پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کلرک کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا، اس کے لیے جو ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے جو ایکسٹینشنوں کے لیے جو کچھ ہوتا ہے. یہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے کہ جس نے 2 حکومتوں کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے ووٹ لینے، اور یہ تحریک انصاف کا اعتماد ظاہر کرتا ہے عوام کے اوپر. یہ تحریک انصاف کے اس کانفیڈنس کی علامت ہے جو ہم پاکستان کے عوام کے اوپر رکھتے ہیں اور جو سپورٹ پاکستان کے عوام میں اس وقت تحریک انصاف کی ہے، یہ اس کا ایک اظہار ہے. لہٰذا آج دونوں اسمبلیاں پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے وہ بھی تحلیل ہو جائے گی. ہم نے جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب کے لیے وہ میاں اسلم صاحب کی سرکردگی میں جو ہے وہ قائم کر دی ہے اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کا لکھ دیں گے. جو ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ نام جو آئے ہیں حکومت کی طرف سے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سنجیدہ نام ہے، وہ تو ظاہر ایک مذاق ہی ہے اگر انہوں نے یہی نام دیے ہیں جو ظاہر ابھی ہمیں نہیں کمیونیکیٹ ہوئے. ہم نے جو نام دیے تھے وہ سنجیدہ نام ہے
اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان ناموں کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے۔ آج میں پہلے انٹرویو سن رہا تھا ملک احمد صاحب کا، انہوں نے بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کے نام ہیں وہ سنجیدہ نام ہے اور ان میں فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے۔ میری نظر میں اب بھی درخواست کروں گا ناصر کھوسہ صاحب سے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں، اور اس کے اوپر یہ پاکستان کے لیے ایک ان کی کنٹریبیوشن ہوگی۔ آئی کین امیجن کہ مشکل کام ہے، اس میں کنٹروورسی ہوتی ہیں، سیاسی کنٹروورسیز ہیں۔ ناصر کھوسہ صاحب، احمد نواز سکھیرا صاحب، دونوں بڑے کریڈیبل نام ہیں۔ احمد نواز سکھیرا صاحب نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے اور وہ موجودہ حکومت کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں، تو وزیر اعظم کا بھی انہیں پوری طرح اعتماد حاصل ہے۔ اور اسی طرح سے نصیر صاحب جو ہمارا تیسرا نام ہے، ان کے اوپر بھی صاحب کا اور جو باقی اس وقت حکومت میں لوگ شامل ہیں ان کا قریبی ان سے اعتماد کا تعلق ہے، ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو دونوں بیوروکریٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، ناصر کھوسہ صاحب اور احمد نواز سکھیرا، پوری بیوروکریسی اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، ان کی جو ایک قد ہے پاکستان کی سول سروس کے اندر، اس سے واقف ہیں، اور میری خیال میں وہ ان میں سے اگر کسی پہ بھی اتفاق ہو جائے یہ بڑا خوش آئند ہوگا اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو عمران خان صاحب کی جے آئی ٹی کو جس طریقے سے کور اپ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سینئر لیڈرشپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پہلے آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر حملہ ہوا، 1867 سے یہ قانون ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ ایف آئی آر کرواتا ہے۔ 150 سال کی تاریخ میں پہلے عمران خان اور پھر اعظم سواتی کے لیے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا۔ کمپلیننٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر کرائے، پولیس خود ایف آئی آر کرانے چلی گئی۔ اس کے بعد جے آئی ٹی نہیں بننے دے رہے تھے، بڑی مشکل سے جے آئی ٹی بنی۔ اس کے بعد جے آئی ٹی کے ممبران کو طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات آئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ جے آئی ٹی والے بیچارے جو ہیں وہ بھاگ گئے۔ لوگ جے آئی ٹی کا ممبر بننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ اس ملک میں رول آف لا کا حال ہے، یہ اس ملک میں پریشر کا حال ہے۔ چاہے وہ ارشد شریف کا تحقیقاتی کمیشن ہو، اس کا بھی حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کا وہ چل رہا ہے، اور یہ عمران خان کا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ پاکستان میں اسی لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، عمران خان کے اوپر حملہ کوئی ایک عام بات نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو شدید نقصان ہوگا۔ پاکستان کی جو ایک سمجھیے کہ جو ہماری پولیٹیکل ایک ہمارا جو ماحول ہے وہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ عمران خان جو پاکستان کے انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہیں، جس طریقے سے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تفتیش ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں، اور اس میں ضرورت ہے کہ اس کو چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا جائے۔ اچھا، اب ہم نے جو معاملہ ہے اسمبلیوں کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ اب ہمارا تمام تر فوکس یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کو گھر بھیجا جائے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم جوائنٹلی ایک الیکٹورل فریم ورک طے کریں۔ پاکستان کی جو معیشت کا کرائسس ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن وہ ڈیل ہو سکتا ہے۔ ناممکن نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو فکس کرنا، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، ایک سیاسی استحکام ہو۔ اگر وہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا پاکستان کو معاشی سٹیبلٹی نہیں مل سکتی۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ایک الیکشن کا فریم ورک طے کریں۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے
لوگ بضد ہیں کہ وہ الیکشن نہیں کرائیں گے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر ہمارے استعفے منظور نہیں کیے گئے، اور اب بھی تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، ہائی کورٹ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے نتیجے میں اس وقت سب سے بڑی جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ پھر پاکستان تحریک انصاف ہے. لہٰذا ہم پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ اسپیکر کے پاس جا رہی ہے، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، پارلیمنٹری لیڈر، اور اس کے ساتھ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، یہ تین جو آفیسز ہیں یہ تحریک انصاف کے ممبران کو دیے جائیں اور انہیں جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے گا ان تین عہدوں کے لیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت کے جو گرانے کا عمل ہے وہ بھی چند ہی ہفتوں میں ہم مکمل کر سکیں گے. اور اس سے پہلے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، ہم گرانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا فریم ورک طے کریں، لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو پھر دیکھیے پاکستان سے آگے تو کوئی بھی نہیں. ہمیں پاکستان کے لیے جو ہے انشاءاللہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا، اور پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ 90 دنوں سے ایک دن بھی آگے نہیں ہونے چاہیے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 90 دن تو میکسیمم ٹائم ہے. ہم یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے پنجاب اور کے پی میں یہ الیکشنز کروائیں، اور اسی طرح سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اگر جلد ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر سارا پروسیس جو ہے وہ رمضان سے پہلے مکمل ہونا چاہیے. آج تک پاکستان میں سارے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ 60 اور 76 دنوں کے درمیان میں ہوئے ہیں. 35 دن منیمم ریکوائرمنٹ ہے آپ کی الیکشن کی کیمپین کی. لہٰذا بہت اہم ہے کہ آپ یہ الیکشن جو ہیں یہ فوری طور کے اوپر یہاں کرائیں اور وہ رمضان سے پہلے کروائیں تاکہ لوگ پھر عبادت میں اپنی اس اطمینان کے ساتھ جا سکیں کہ پاکستان اب انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے لوگوں کو کرنا ہے. پرائیورٹی ایریاز بھی بتا دیں جس پہ ورکنگ شروع کر دیں. وہ نہیں مانیں گی تحریک انصاف تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا، وہاں پہ اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھنا، پہلے تو یہ معاملہ جانا ہے پارلیمانی کمیٹی کے پاس. پارلیمانی کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوگی. ویسے ابھی تک ہمیں چونکہ یہ نام نہیں آئے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی نے میڈیا میں ایسے جو ہے نا وہ لطیفہ چھوڑا ہے. ممکن نہیں ہے کہ اتنے گئے جو احد چیمہ صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں. احد چیمہ صاحب تو نیب کے کیس میں کو ایکیوز نظر ان کے شہباز شریف کے، اور اسی طرح سے جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ تو سارے کرنے کرانے والے ہیں. تو یہ لوگ تو ویسے نان سیریس ہوں گے، اور میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی سنجیدہ بات بھی ہو سکتی ہے. پارلیمانی کمیٹی میں نام تبدیل ہو سکتا ہے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب تینوں عہدوں کے لیے نامزد ہوں گے، اپوزیشن لیڈر نہیں. یہ کلیئر کرتے ہیں. اچھا نہیں، پرویز خٹک صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے، تو سن لینا، پرویز خٹک صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ وہ اور عامر ڈوگر جو ہمارے چیف وپ ہیں، ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اسپیکر صاحب سے ملیں گے، آپ ان سے یہ کہیں گے کہ یہ تینوں عہدے جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. اس کے بعد عمران خان ظاہر ہے نامینیٹ کریں گے تینوں عہدوں کے لیے جو ہے وہ ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف پارٹیز میں جو ہمارے ہم خیال ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس آئے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو وہ اس میں ہمارا کیا تعاون ہوگا. ایک منٹ خواجہ صاحب، ہاؤس میں واپسی کب ہے آپ کی؟ اسی سیشن میں جو چل رہا ہے ہاؤس میں واپسی کا بھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا. پہلے یہ تینوں عہدے آ جائیں پھر اس کے بعد. جس کے بعد جو آپ کا تیسرا نام نہیں، پہلی بات تو آپ دیکھیے آرٹیکل 224 اگر آپ پڑھ لیں ساتھ، اس کے اندر جو کوالیفیکیشن ہیں کیئر ٹیکر کی وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر آف لیڈر آف اپوزیشن کا کنسنسس ہونا ضروری ہے. جو ڈوئل نیشنلٹی والا بندہ جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے اور جو سروس میں ہے وہ بھی بن سکتا ہے، لیکن احمد نواز سکیرا صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس سے پہلے لے لیں گے، لیکن اس لیے وہ جو کوالیفیکیشن پارٹ ہے وہ ان پہ اپلائی نہیں ہوتا. باری باری کر لیں، یہ کر لیں پھر آپ کر سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے انشاءاللہ کافی لوگ جو ہے وہ ایبسٹین کریں گے. ہمیں جتنی ضرورت ہے وہ پورے ہو جائیں گے. یہ بتائیے گا آپ کی یا بات چیت کی بات کہہ رہے ہیں، بار بار رانا سنا یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم
عمران خان کو جو ہے گرفتار کیا گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف بیان حد تک ہے یا واقعی کوئی عملی کام کرنے جا رہے ہیں؟ یہ رانا ثنا چنو ہے یا منو ہے؟ یہ جو بھی ہے نا، یہ پہلے بیان دے رہے تھے کہ وہ لاہور سے نہیں جائیں گے جب تک پنجاب کی حکومت فتح نہیں کر لیں گے، نام بھی اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہی ہے. مجھے تو جو حالات لگ رہے ہیں نون لیگ کے، مجھے تو لگ رہا ہے رانا صاحب کو پنجاب کی صدارت بھی قربان کرنی پڑے گی. سر وہ جا رہے ہیں پاکستان سے. گروپ ہے وہ آپ سے باتیں چل رہی ہیں، کتنی چیزوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر آپ کے ساتھ آتے ہیں تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، آپ تیار ہیں؟ ابھی ہماری ان سے جو بات ہوئی تھی، ابھی صرف ہم نے گجرات اور گجرانوالہ ڈویژن ریویو کیا ہے. ابھی چودھری صاحب نے کہا تھا کہ یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا پھر ہم بیٹھیں گے، تو ان کو انشاءاللہ پورا اکاموڈیٹ کریں گے. فواد صاحب یہ بتائیں، یہ جو نصیر احمد خان صاحب کا نام آپ نے دیا تھا، ان کی ڈبل نیشنلٹی جو سامنے آئی ہے، پہلے نہیں پتا تھا ان کی ڈبل نہیں نیشنلٹی؟ ڈول نیشنلٹی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے 224 کے لیے. میں نے یہی آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ 224(7) اگر آپ پڑھ لیں اس میں ڈول نیشنلٹی ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے نہیں. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ جو نام دیے گئے ہیں آپ کی طرف سے اور ان کی طرف سے، اگر اچھا نہیں ہوتے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر آپ اعتماد کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ حتمی ہے ظاہر. جی